السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ بس خدا کے واسطے دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لینا، تو 1 کلو امرود نہیں دے رہا بلکہ اپنے سارے گھر والوں کے روزے دے رہا ہے۔ تو 1 کلو امرود نہیں دے رہا، سارے گھر والوں کی افطاری اور سحری کے دسترخوان دے رہا ہے۔ تو نے 1 کلو امرود خراب ڈال کے دکھایا، کچھ اور دے دیا۔ فرشتہ کہتا ہے ظالم، تو نے کیا کیا؟ تو نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ جو سحری کی تھی، رات تراویح پڑھی تھی، جو کل کا تو نے روزہ رکھا تھا، 4 امرود کے دانوں کے پیچھے تو نے سارے روزے تراویح کا ثواب بھی تھیلے میں ڈال کے دے دیا ہے۔ دنیا کے اندر اتنی ساری مارکیٹ ہے۔ چودھری صاحب اس دکان کو کھول کے باہر آ گئے تو حاجی صاحب خیر ہوئے، پانی چاہتا ہے؟ حاجی صاحب خیر ہوئے، کی گل کر کے سنو بھیجنا ہے؟ حاجی صاحب بتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو یہ باہر آیا تھا۔ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، 36 آ جائیں گے، چاچا جی تایا جی خیر ہوئے، کیوں باہر کھڑے ہو؟ کوئی برف لے کے آنی، کوئی بوتل مینو دسو جی کی لے؟ انہوں نے کہا نہیں پترا، دنیا کا دستور ہے۔ رات کو کروٹ 1 سے 2 بدلے گا، ماں اٹھے کیا بات ہے، ابا اٹھے گا ٹھیک تو ہے نا، اٹھ کے بیٹھے گا، بیوی بتی جلا کے بیٹھ کیا بات ہے، یہ دنیا۔ لیکن قبرستان جاؤ، تھوڑا سا آگے ہوگا، ادھر ہے قبرستان، ادھر کو قبرستان ہے، جاؤ 4 قبریں ہیں، امی ابو بیٹا بیٹی، اللہ کی قسم چاروں کو نہیں پتا کس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ بیٹے کو ماں ہے ہی تو نہیں، کوئی رواج ہی نہیں وہاں۔ تیرے گھر سالہ نہیں پکا، جا چاچے گھر ہولا ہے، جا پڑوسیوں سامنے سے، ماں اور کوئی رواج نہیں۔ بیٹے کو جوتے پڑ رہے ہیں، باپ منہ موڑ کے لیٹا ہے، ماں کو مار پڑ رہی ہے، بیٹی منہ موڑ کے لیٹی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے ڈر ہے تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا، قبر کا عذاب۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنو، اچھا بھی کیا سنو، مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اب نہیں کوئی کرتا، اپنا بوجھ آپ ہی اٹھانا پڑے گا چاند۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنو، مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہو ہم حاضر ہیں، تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لیں۔ اگر ہمارے باپ نے کسی کا دل دکھایا ہو تو ہم معافی اللہ کے دیں، نہیں یہ دھوکہ نہیں چلے گا، یہ دنیا کے دستور تھے۔ گناہ کس نے کیا، پکڑ کون گیا، ظلم کس نے کیا، بدلے کس نے، یہاں نہیں چلنا۔ غلطی باپ نے کی تو بھگتنا باپ کو پڑے گا، بیٹوں کی معافی نہیں چلے گی۔ باپ نے بہنوں کا حق دیا، بیٹے معافی مانگے گئے، پھوپھیوں کی طرف سے معافی کوئی نہیں ملی۔ بہن کے دروازے پر رشتہ لینے گیا، اس نے کہا ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے، تیری بہن نے اس کو مانگ لیا، اس بنا پر دروازے پر تھوک کے آ گیا، اور میں خبردار اس تھوک کو زبان سے چاٹ لے، ورنہ قیامت کے دن ایک پلڑے میں تیری نیکیاں رکھوں گا، دوسرے پلڑے میں تھوک رکھوں گا، میں بدلہ لوں گا، چاٹ لے اس کو۔ اگر چاہتے ہو میرے پیاروں کہ رمضان رہے اور اس کی بہاریں ہمیں نصیب ہوں، تو چاند رات سے پہلے اپنے ناراض رشتہ داروں کو خود فون کر کے راضی کر لینا، ورنہ روزہ پڑوسیوں کے گھر میں آئے گا، اس کی رحمت تیرے میرے گھر میں کوئی نہیں آئے گی۔ پہلی صف کے اندر قلیل اور پوری سحری افطاری کے انتظام کرانے والے، مسجد کے اندر پورے سال کی مٹھائیاں میں دوں گا جی، سحری کے اندر اللہ کہتا ہے شرم کر، بہن کو رلا رہا ہے اور مسجد کے اندر افطاری کرا رہا ہے، انہیں دھوکہ دے، مجھے نہ دھوکہ دے۔ یہ بھائی تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دو، اگر آپ مجھے اجازت دو وہ اپنے جوتوں کے پاس مجھے کھڑا کر دو، میں اپنے رومال سے تمہارے جوتے صاف کروں اللہ کے واسطے۔ بے شک کسی کی زیادتی تمہارے پر ہے، لیکن اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ پھر دیکھو اللہ چہروں کو وہ نور دے گا جو گلاب کے پھولوں میں کشش ہوتے، ورنہ باپ بیٹی باپ کے ہاتھوں سے مرے گی۔ کوئی اہم چیز مل جائے میرے عزیزو، اس وقت نہ بھائی نہ یار نہ دوست یاد رہتا ہے، جب کوئی عہدہ مل جاتا ہے، جب ترقی مل جاتی ہے، اس وقت بھی کوئی یاد نہیں رہتا۔ لیکن قربان جاؤں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب مکے کے اندر تکالیف کے انبار لگ گئے، پریشان کر دیا گیا، سیدہ خدیجہ اور ابو طالب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو طالب کا 11 یا 22 دن کے آگے پیچھے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ رحمت والا نبی اپنے آپ کو اکیلے سمجھنے لگے، چہرے کی مسکراہٹ آپ کی چلی گئی، ہر وقت آنکھیں آنسوں سے پرنم رہتی تھی، اور آنکھوں کی پلکیں ہر وقت رحمت والے نبی
نبی کی آنکھوں سے آنسو سے غسل کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. آجا ذرا سیر پر بلا لے جبرائیل، ذرا چلا جا اور جا کے میرے سونے کو میرے پیارے کو بلا لا تاکہ میں اسے دیکھوں گا، اپنا آپ دکھاؤں گا، یہ مجھے اپنے دکھڑے سنائے گا، میں تسلیاں دوں گا. میں جب تسلیاں دوں گا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. پہنچ گئے وہاں پہ. نور کے سارے پردے ہٹا دیے گئے، قریب قریب بلا لیا گیا. دیکھا چہرہ اترا اترا، افسردہ افسردہ. مالک کائنات تھا. اللہ اکبر. نبوت کو مزاج کو سمجھ رہے ہیں. فرمایا میرا حبیب یہاں آ کر بھی، میرے مہمان بن کر بھی، میرا آمنا سامنا کر کر بھی، مجھے دکھا کر مجھے دیکھ کر بھی کیوں پریشان ہے؟ کہ الہ العالمین میں اپنی ذات کی وجہ سے پریشان نہیں ہو، لیکن مجھے امت کی طرف سے 4 باتوں سے تیرے سے گلا ہے. اللہ اکبر. وہاں بھی امت یاد کر کے بیٹھے. مجھے 4 باتوں کا تیرے سے گلا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میرا حبیب کس بات کا گلا ہے؟ اللہ اکبر. الہ العالمین پچھلی امت کو تو نے قد دیا، کسی کو 60 ہاتھ کا دے دیا، کسی کو 125 فٹ کا قد دے دیا. پروردگار عالم اللہ اکبر میری امت کو کیوں چھوٹے قد والا پیدا کر دیا؟ اگر خیر الامم میں ساری امتوں کی سردار ہے، بس آپ نے اس کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ فرمایا محبوب بس یہی اعتراض ہے. ہاں اعتراض تو نہیں، بس مجھے گلا ہے، مجھے ارمان ہے. کہ محبوب بس یہی بات ہے کہ جی کہ پھر ذرا ہنس کے دکھا. یا اللہ کیوں کہ ذرا ہنس کے تو دکھا. حضور فرماتے ہیں میں نے ہنس کے دکھایا. فرمایا محبوبہ ذرا اندازہ لگا، ذرا ماضی میں جا، جس کو 125 فٹ کا قد ملا کرتا تھا، بتا وہ کپڑا بنانے میں کتنا پریشان ہوتا ہوگا، کرتا پاجامہ تہمت بنانے میں کتنا پریشان ہوتا ہوگا، جب اس کو بھوک لگتی ہوگی روٹی سبزی میں کتنا پریشان ہوتا ہوگا، کتنے کتنے آٹے کے گٹو کھا لیتا ہوگا. محبوبہ تیری امت کا قد بھی چھوٹا کر دیا، تیری امت کا میڈا بھی میں نے چھوٹا کر دیا. ایک روٹی پر گزارا کر لے گی، ایک کرتے پہ گزارا کر لے گی، تاکہ کپڑا بنانے میں، کھانا حاصل کرنے میں پریشان نہ رہے، بلکہ خدا کو راضی کرنے کے چکر میں فکر مند رہے. میرا محبوب بتا میں نے تیری امت کے اوپر احسان کیا یا تیری امت کو دکھوں میں ڈالا؟ یا اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تھوڑا کھا کے بھی تیرا شکر ادا کرے گی اور تھوڑا پہن کے بھی مالک لاکھ لاکھ مرتبہ تیرا شکر ادا کرے گی. اچھا اب بتاؤ دوسرا گلا. کہ الہ العالمین پچھلی امتوں کے اتنے قد تھے، طاقتور تھے، زوراور تھے، پہاڑ میں تھپڑ مارا کرتے تھے، 500 من کا پتھر یوں ریڑ دیا کرتے تھے. الہ العالمین درخت کو یوں پکڑ کے تنے سے جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے تھے. پروردگار عالم اگر آخری امت ہے اور سردار امت ہے تو اس کو طاقت میں کمزور کیوں کر دیا؟ فرمایا محبوب ذرا پھر مسکرا کے دکھائیو. اللہ اکبر. فرمایا میں مسکرا کے دکھایا. کہ کملی والے میں تجھے یہ بھی اس راز کی بات بتاتا ہوں، پچھلوں کو میں نے طاقتور بنایا. پیغمبر دیکھ پھر اس نے طاقت کا غلط فائدہ اٹھایا. پیغمبر دیکھ پھر اس نے قد کا غلط فائدہ اٹھایا. کیا کیا؟ کہ جن کو میں نے طاقتور بنایا انہوں نے انا ربکم العالی کا دعویٰ بھی کر دیا، اپنے قد کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ خدا بن بیٹھے. تیری امت کا قد میں نے چھوٹا کر دیا، طاقت میں نے کمزور کر دیا، تاکہ نہ طاقت ہوگی نہ قد آور ہوگی. جب بھی میرے سامنے رہے بندے بن کے رہے، خدا بن کے نہ رہے. میں نے ان کے ساتھ اعزاز کر دیا، اعزاز دے دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے قرآن میں اعلان کر دیا میں نے تمہیں خدا بننے کے لیے نہیں بنایا بلکہ میں نے تمہیں سجدہ کرنے کے لیے بنایا ہے. راضی ہو؟ کہ جی. اور بتاؤ. کہ یا اللہ مجھے ایک اور گلا ہے. کیا گلا؟ الہ العالمین عمریں چھوٹی کیوں کر دی؟ چل قد کا سمجھ میں آ گیا، طاقت کا سمجھ میں آ گیا، میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ پہلی امتوں کے 1000 سال عمریں تھی، 1200 1500 سال، 400 سال تھی. کتنی عبادت کرتی ہوں گی، کتنے سجدے کرتی ہوں گی، کتنے رکوع کرتی ہوں گی، کتنے قیام سجود کرتی ہوں گی. الہ العالمین یہ تو میری امت گھاٹے میں پڑ گئی. فرمایا محبوب ذرا مسکرا کے دکھائیو. اللہ کے نبی کہنے لگے. میں نے کہا اللہ جی بتاؤ. فرمایا محبوب جسے 1000 سال عبادت دی اسے 1000 سال عمر دی، اسے 2 رکعت کا بدلہ 2 پر مل گیا. جسے 1000 سال عمر دی اسے 1 نیکی کا بدلہ 1 پر مل گیا، 1 صدقے کا بدلہ 1 میں مل گیا. محبوبہ پریشان نہ ہوئیو. اگر میں 50 سال عمر دوں، 50 سال عمر دوں، 70 سال کی عمر دے کے اٹھا لو، محبوبہ پریشان نہ ہونا. 50 سال کی عمر میں ایسے عمل کرے گی 1000 سال کی عمر والوں سے قیامت کے دن آگے کھڑی ہوگی. الہ العالمین وہ کیسے؟ فرمایا کبھی میں ان کو راتیں ایسی دے دوں گا، کبھی میں ان کو دن ایسے دے دوں گا. الہی کیا کرے گا؟ فرمایا میں رمضان المبارک کا مہینہ دے دوں گا. پچھلی امت
امتیں پورا سال 12 مہینے 365 دن روزے رکھتے رہے، اللہ اکبر، تیری امت کا فرض ایک رمضان کا روزہ رکھے گا، ان کی ساری زندگی کے روزے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الہ العالمین اور کیا دے گا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں ایک رات ایسی عطا فرما دوں گا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ایسی عطا فرما دوں گا جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ یا اللہ پھر کیا کریں گے؟ ساری رات ماتھا رگڑتے رہیں گے؟ نہیں نہیں۔ ساری رات تسبیح پکڑ کے چلاتے رہیں گے؟ نہیں نہیں۔ الہ العالمین پھر کیا کریں گے؟ ساری رات درود شریف پڑھتے رہیں گے، ساری رات قیام رکوع سجود میں رہیں گے۔ فرمایا جا محبوبہ، تیرے صدقے سے میں نے تیری امت پر احسان کر دیا، اپنی امت کو کہہ دینا ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دے گا، یا 2 رکعت نفل ادا کر لے گا، یا ایک آیت قرآن پاک کی پڑھ دے گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گا، بس ایک مرتبہ پڑھے گا اس رات کی عبادت کی نیت سے، وہ تیرا پڑھنے والا امتی مجھے اتنا پسند آئے گا کہ اس کے ایک مرتبہ پڑھنے پر 84 سال 4 مہینے راتوں میں جاگنے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دکھلاوے کی ساری رات کی عبادت ایک طرف اور اخلاص کا ایک سجدہ ایک طرف، دکھلاوے کا سجدہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب بتا محبوب، کہ اللہ جل شانہ ٹھیک ہے، آخری بات مجھے آخری گلہ ہے، یا اللہ میں گلہ تو نہیں کرتا لیکن مجھے ہونکا ہے، مجھے رینج ہے۔ محبوب کیا ہے؟ یا اللہ جب ساری امتوں کی سردار ہے، رمضان کا مہینہ بھی ملا، لیلۃ القدر کی راتیں ملی، لیکن الہ العالمین مجھے ایک گلہ ہے کیا؟ جب ساری امتوں کی سردار ہے تو پہلے آنا چاہیے تھا، پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا۔ کہا محبوب تیری دوسری وعدے کو میں نے پورا کر دیا، آئی بعد میں جنت میں پہلی چلی جائے گی، الہ العالمین پھر اسے پہلے کیوں پیدا نہ کیا؟ جب پہلے جنت میں جاتی تو پہلے کیوں نہ آتی؟ فرمایا محبوب ذرا پھر دوبارہ ہنس کے دکھا دو۔ اللہ جی فرماؤ۔ فرمایا محبوب آدم علیہ السلام دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا، ان کے ماننے والوں کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ محبوب بے شک میں ان سے راضی، ان کا نبی ان سے راضی، جنت کا ان کے نبی نے ان سے وعدہ کر لیا، لیکن سوچ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، کب سے قبروں میں پڑے ہیں، کب سے جنت میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تیری امت کو میں سب سے آخر میں لے کے آیا تاکہ ایمان والوں کو مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے قبر میں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ 100 سال تو کرنا پڑے گا، 2 سال تو کرنا پڑے گا، 300 سال تو کرنا پڑے گا، 2000 سال کرنا پڑے گا۔ فرمایا محبوب میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب میں قیامت کے دن تیرے امتیوں کو، اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھاؤں گا، یہ سارے میدان معاشر کی طرف آئیں گے، اللہ اکبر، جنتی علیحدہ ہو جائیں گے، جہنمی علیحدہ ہو جائیں گے۔ محبوبہ ذرا جنتیوں کے پاس چلے جانا، جو 1400 سال پہلے مرا، جو 1200 سال پہلے مرا، اس سے جا کے پوچھ لینا کتنی دیر قبر میں رہے ہو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے وہ مسکرا کے کہے گا کتنی دیر، کتنی راتیں، کتنے دن، بات 100 سال کی نہیں، بات 10 کی نہیں ہے، بات مہینے کی نہیں، بات ہفتے کی نہیں ہے۔ محبوب فرمائیں گے کتنی دیر قبر میں رہے، کہیں گے کملی والے عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، مغرب کی نماز کے وقت کسی نے اٹھا دیا۔ یہ اعزاز ہے اس امت کا، جو بیٹی کے پیدا ہونے پر تعویذ لیتی پھر رہی ہے، سانسیں باندھتی پھر رہی ہیں، پہلے بیٹی پر تو ہم نے صبر کر لیا جی، اب دوسری پیدا، اب تو پکا یقین ہے جٹھانی نے کرا رکھا ہے اس کے اوپر۔ قدرت خدا کی دیکھو، اللہ اکبر، ساس بھی اسی مولوی صاحب سے تعویذ لے کے آ رہی، بہو بھی اسی سے لے کے آ رہی، اور بیٹا بھی دونوں کی تفاقی کا اسے مولوی صاحب نہ ہوا، یہ ایسا اللہ اکبر چلتا پھرتا پزر پردہ ہو گیا۔ ساس کو بھی تعویذ دے رہا ہے، تیری بیوی فرما بردار ہوگی بہو، اور بہو کو کہہ رہا ہے تیری ساس کی زبان بند ہو جائے گی، بیٹے کو دے رہا ہے دونوں میں تفاقی ہو جائے گی۔ بتاؤ مولوی کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو دو نمبری کر رہا ہے سب کے ساتھ، لیکن ہمیں نہ پکڑنا اللہ کے فضل و کرم سے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رات سے واپس آنے لگے، 7ویں آسمان پر سلام علیک، 5ویں چھٹے چوتھے پر، تیسرے پر دوسرے پر پہلے پر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام یوں بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کیا خیال ہے؟ کہ جی جی، کہ میں نے یہاں سے آپ کو جانے کوئی نہیں دینا، یا ابن الصالح، او میرے پیارے بیٹے، جب تک نہیں بتائے گا تجھے کیا ملا، تیری امت کو کیا ملا ہے، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اللہ، یہ پیار کی بات ہے، میں تجھے بتا تو صحیح، تو میرا بیٹا ہے، میں باپ ہونے کے ناطے، اللہ اکبر، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ یقین جانو میرے عزیزو، اردن کے بارڈر پر، فلسطین کے بارڈر پر، ملک شام کے بارڈر پر میرے عزیزو، اللہ اکبر، عراق کے بارڈر پر، 4 بارڈروں کے اوپر میرے عزیزو، دنیا کا تیسرا انسان ہے، حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ اللہ نے
वहां भी जाने का मौका दिया जहाँ काबील ने हाबील के गले पे छुरा फेरा था। मौलाना बहुत बड़ा एक पहाड़ का पत्थर है, सारे दिल के अंदर उस पत्थर में से एक कतरा गिरता है, वो कतरा गिरता ही मोती बन जाता है। उलमा इकराम ने लिखा, अल्लाह वाले बड़े बड़े उलमा इकराम साथ थे, कहने लगे जिस वक्त भाई ने भाई का गला काटा था ये दर्दनाक मंजर देखकर पत्थर भी रोने लग गया था। उस वक्त से पत्थर रो रहा है, आज तक इसमें से आंसू गिरता रहता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों तेरा मेरा जुल्म देखकर पत्थर रो पड़े लेकिन इंसान को कभी रोना नहीं आया। अल्लाह अकबर। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। फरमाया तुम्हारे दिल क्या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए, तुम्हें परवरदिगार आलम की याद में उसके हबीब की मोहब्बत में कभी रोना ही नहीं आता है। आदम अलैहिस्सलाम क्या हुआ, क्या लेके आए? ये मिला, 5 नमाजों का तोहफा मिला, सूरह फातिहा का तोहफा मिला, ये मिला। अल्लाह। हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे हैं, जोरदार धमाका धोड़, सहाबा लरज़ गए, क्या हुआ? अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाने लगे मैं भी घबरा गया। इतने में जिब्राइल हंसते हंसते आए, 1000 फरिश्ता 70,000 फरिश्ते दाएं बाएं आ गए। मैंने कहा जिब्राइल जी धमाका सुना? कहा जी जी जी। आतिश फसा फटा, पहाड़ फटा, क्या हुआ? का कमली वाले अल्लाह अकबर, आज आसमान का वो दरवाजा खोला जो आज से पहले कभी नहीं खुला है। अच्छा क्यों? पर मैं कमली वाले आज ऐसा तोहफा तेरे पास लेके आया जो आज से पहले किसी पैगंबर किसी नबी किसी उम्मत पे नहीं आया। क्या लाया? पर मैं कमली वाले जब मैं तोहफा ला रहा था इस तोहफे के एजाज में अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, फरिश्तों के साथ मैं तोहफा लेके आया। क्या? कमली वाले पढ़िए, आप भी पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फरमाया महबूबा सूरह फातिहा का मैं आज तोहफा लेके आया, जा अपनी उम्मत को पैगाम दे दे, जा माड़े वालों को पैगाम दे दे, इतना सोने सरकार के सदके से तोहफा मिला। तेरी उम्मत जिंदगी के अंदर एक मर्तबा सूरत की तिलावत करेगी, परवरदिगार आलम वादा फरमा रहा है जिसने सूरह फातिहा एक मर्तबा पढ़ ली उसे जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती है। अल्लाह। ये शबे बारात की रात है, 15-20 मरतबा पढ़ के जरा दिखा देना। अल्लाह की तारीफ है ये भाई, ये दुआ है, ये दुआ है। किसी को कोई दुआ नहीं आती, यही दुआ मांग लेना। लेकिन हायरी मेरी बदनसीबी, मैं दुआ मांगता हूँ या अल्लाह पुत्र दे, काला ना दियो गोरा दे दियो, या अल्लाह कारोबार दे दे, या अल्लाह साथ वाली दुकान वाले के दिल में डाल दे, दुकान छोड़ के भाग जाए मुझे मिल जाए ताकि मैं दीवार निकाल के दुकान बना लूँ। ये तो हमारी उम्मीद है। अच्छा यूं है कि नहीं? बोलो तो सही। वो कह करे गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो कर दो। मौली साहब बस दुआ करो, जिथे तुसी रोटी खाधी ना, रोटी हाँ जी हाँ रोटी खाई, ये जी कंध ना कंध, कंध के पिछे वो 3 मरले का मकान है, 3 मरले का। मौली साहब मैं बड़ी कोशिश की दे नहीं रही, बस ऐसा फूका मारो कि वो बस सुबह मकान दे दे। उसे पूछे नपुत्ते ब्रायलर गोश्त ने मुझे खिलाया, मेरी भूख में असर होगा, मैं मारूंगा। कोई तकड़ी चीज मुझे खिलाता, मैं फूका मारता, खिलाना तो मुझे ब्रायलर मुर्गी जो खुद फूक नहीं जलती, मेरी भूख कैसे जलेगी मेरे? और तुम इशारा ना समझना कि मौली साहब कह रहे मुझे ब्रायलर ना खिलाया करो। हमारे अंदर अना नहीं, अल्लाह का शुक्र, जो चीज़ खिलाओ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। सुन लो, एक अल्लाह वालों में से अल्लाह वाले का फरमान है, दस्तरखान पर जो चीज़ आ जाए मीन मेखे निकाले बगैर, मीन मेखे निकाले बगैर अल्लाह का शुक्र अदा करके अदब के साथ खा ले। फरमाया गारंटी दे रहा हूँ, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, कभी उसे पेट की बीमारी नहीं आएगी। यहाँ तो पूछो बेचारी चीखना आ जाए तब मरी तब फंसी, तुझे नहीं पता मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, तुझे नहीं पता ये बंद है, तू मेरे लिए मौत का सामान है। हाँ हाँ, मेरे बच्चों को कौन बताए, ये माँ नहीं मेरी दुश्मन है। अच्छा, उन्हें अगले दिन बगैर चिकने पका दी। अच्छा, ये मरीजों वाली हड्डी पका दी मेरे वास्ते, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ, अट्टा कट्टा हूँ। कहीं अल्लाह के बंदे कल चिकना डाल दिया था तब फंसी, आज नहीं डाल दिया तब तो किसी बात पे राजी होता कि नहीं होता? अल्लाह करे बीवी में मेरी तकड़ी तुम्हारे जैसी मेरे जैसी हूँ, तुम ठोसा मारो दो तुम्हारे पेट के अंदर मार के तुम्हें सीधा कर दें। वो बेचारी कमजोर सी है, क्या करे, बर्दाश्त नहीं करती। वरना होवे ना कोई तकड़ी मेरी तरह गैर के नीचे बैठ जाओ ऊपर, तुम्हारी जान काट के रख दे। पर देखो हकीकत वाली बात है, तुमने तो बेचारियों को जानवर समझ रखा है, इनको इंसान समझो। अल्लाह। हुजरे मुबारक का दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ लाए, अम्मा आयशा पानी का प्याला लेके पी रही है। वही खड़े होके फरमाया आयशा सारी दुनिया इसका झूठा पिए, अल्लाह अकबर,
ساری دنیا اس کے لعاب سے فیض حاصل کرے. یہ سیدہ عائشہ کو اشارہ کریں ٹھہر جا. کیا ہوا؟ پھر یوں اشارہ فرمایا. کتنا فاصلہ تھا؟ 1 گٹھ کا ہوگا، 5 فٹ کا فاصلہ ہوگا. حجر مبارک کا ویڑا کتنا تھا؟ سن لو نبی کا مکان کتنا بڑا تھا. حجر مبارک کا چوڑائی کتنی تھی؟ رحمت والے نبی جب رات کو تہجد پڑھا کرتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، جب سجدے کی باری آتی اماں عائشہ کے پیر کو یوں کر کے ہلاتے، اماں اپنا پیر سمیٹتی، تب حضور کو سجدہ کرنے کی جگہ ملا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ منظر ہم نے کتابوں میں پڑھا، یہ منظر میرے عزیزو ہم نے علماء سے سنا، لیکن اللہ نے یہ منظر میرے عزیزو کب دکھایا؟ اللہ اکبر. میرے عزیزو 13 14 دسمبر کو، یہ پچھلے 2 مہینے پہلے، میں نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلا گیا. اللہ اکبر. میں میرے گھر والے ساتھ تھے. 1.5 مرلے کا مکان مشکل سے ہوگا، 1.5 مرلہ بھی زیادہ ہوگا، 1.25 مرلے کا مکان ہوگا. حضرت علی کے مکان کے جانے کا اللہ کی قسم اعزاز ملا. وہی پرانی دیواریں، وہی پرانا مکان، وہی پانی کا کنواں، آج بھی اس میں سے پانی رس رہا تھا. اللہ اکبر. 6 کمرے تھے اس مکان کے. ایک کمرہ سیدہ ام کلثوم اور رقیہ کا، ایک کمرہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا، ایک کمرہ حضرت حسن حسین کا، ایک کمرہ حضرت ام البنین کا، ایک کمرہ میرے عزیزو حضرت عباس کا، ایک کمرہ حضرت علی کا. اسی کمرے کے اندر پانی کا کنواں نکلا ہوا تھا. میں نے وہاں کے مندوب سے پوچھا، میں نے کہا یہ پانی کیوں؟ ہمارے ہاں تو جہاں نکاسی ہوتی ہے وہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے، ٹینکی اوپر رکھتے ہیں، کنواں باہر نکالتے ہیں. کہنے لگے عبدالحنان صاحب یہ مکان ماڑے والوں کا نہیں، یہ مکان علی کا نبی کے داماد کا، یہ مکان فاطمہ الزہرا کا، یہ مکان آل رسول کا. حضرت علی نے مکان کمرے کے اندر پانی کا کنواں بنوا دیا تاکہ میری بیٹیاں باہر پانی بھرنے جائیں گی، ان کی جتی کے اوپر کسی غیر کی نظر پڑ گئی تو نبوت کی پگڑی پہ انگلی اٹھ جائے گی. اور لوگوں جو خاندان نبوت اہل بیت اتنا غیرت والا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا اس غیرت والے کا جنازہ تم بازاروں کے اندر کیوں نکال رہے ہو؟ اللہ کی قسم بیٹھا ہی نہ گیا. دل تھا باہر نکل آتا، لگتا تھا کہ دماغ بہ پڑے گا. میں نے اپنی گھر والی سے کہا، میں نے کہا پرسوں ترسوں تو کہہ رہی تھی زندگی کی ایک خواہش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی مکان کر جا. میں نے کہا کیا کرے گی مکان کا؟ دیکھ آل رسول نبی کی بچڑیاں، دیکھ حسین کی دھیاں، دیکھ فاطمہ کی دھیاں. رب کعبہ کی قسم اس 2-2 فٹ کے مکان میں جنت کی شہزادیاں خدا کو راضی کر کے چلی گئی ہیں. اور لوگوں ہم مکان مانگتے ہیں، دکان مانگتے ہیں، ہم کاروبار مانگتے ہیں، اللہ کی قسم سکون نہیں مانگتے. اور تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا پیسے میں سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا بڑی حویلی میں سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا سائیکل چھوڑ دو گاڑی میں سکون ملے گا؟ رب کعبہ کی قسم میرے عزیزو ہر چیز پیسے سے مل جایا کرتی ہے، سکون تو نصیبوں سے ملا کرتا ہے. اور نصیب جگانے کے لیے اس کے دربار میں جھکنا پڑتا ہے، اس کے دربار کے اندر ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اسے رو کے دکھانا پڑتے ہیں. جس دن سے ہم نے رونا چھوڑ دیا اس کی رحمتوں نے منہ موڑ لیا. جب رو کے دکھایا کرتے تھے رب کعبہ کی قسم ہمارے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی تڑپ جایا کرتے تھے. اس آنکھ کو رونے کی عادت ڈال دو. مال کے پیچھے نہ رو، دکان کے پیچھے نہ رو، خدا کی محبت میں رو لو، اس کے نبی کی محبت میں رو لو جو خشیت الہی سے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی بالکونی سے یوں کر کے، بالکونی سمجھتے اوپر کھڑکی، یوں کر کے جھانک رہے. اللہ اکبر. آسمان کے نظارے دیکھ کر آپ کی زبان سے اللہ نکلا، زبان نے اللہ کا، دل تڑپا، آنکھ چھلکی، آنسو نکلا. وہ آنسو بالکونی سے یوں داڑھی سے ٹپکا اور بالوں سے ہوتا ہوا زمین پر جا گرا. ایک راہگیر مسافر جا رہا تھا، اس کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، وہ آنسو کا قطرہ پگڑی پہ آ کے گرا. اس نے ٹھنڈا محسوس کیا، گیلا، یہ پگڑی اتاری. کہہ لگا اے تجھے خیال کوئی نہیں کہ راگیر راستہ ہے اور راگیر گزرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا پانی ہے، میری پگڑی نہ پاک کر دی، میں نے نماز نہیں پڑھنی اس پہ، میں نے اللہ اللہ کرنی ہے گھر جا کے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یوں منہ دیکھا، فرمایا اسے گندا پانی نہ کہے، یہ آنسو اتنا قیمتی ہے، اگر یہ خشیت الہی کا آنسو اللہ نارے جہنم میں ڈالے گا تو اس کی برکت سے ساری جہنم کی آگ بجھ جائے گی. انہوں نے کہا کون ہو؟ کہا حسن بصری ہوں. کیا ہوا؟ کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے دل تڑپ گیا، آنکھ چھلک پڑی. وہ بھی بڑا قدردان تھا، بڑا قدردان تھا. وہیں اپنی پگڑی کو اتارا، اپنی بغل میں رکھ لیا، دوڑا دوڑا گھر گیا اور جا کے بیوی کو کہا ادھر آ جا، بیٹی ادھر آ جا، بیٹا ادھر آ جا. روتے روتے پگڑی دکھائی. ابو کوئی زخم نظر نہیں آ رہا، کوئی جریڈ، کوئی نشان نظر نہیں آ رہا. کہ بیٹی
بیمار کا رونا نہیں ہے بیٹی، اللہ اکبر، تکلیف پریشانی کا رونا نہیں. آج مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا. بیٹی کہنے لگی ابا پگڑی میں جنت کا ٹکٹ کہاں ہے؟ کہ میری بچی میں راستے سے گزر رہا تھا، حسن بصری اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا، خشیت الہی میں اس کے آنکھ سے آنسو نکلا اور گلی کے اندر ٹپکا میری پگڑی کے اوپر آ گیا. میری بچی اس پگڑی کو اچھی طرح سنبھال کے رکھیو، جس دل میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد کفن نہ پہنانا، کفن کے طور پہ یہ پگڑی میں مجھے لپیٹ دینا اور پھر میرا جنازہ اٹھا کے قبرستان میں ڈالانا. قیامت کا دن ہوگا، کوئی نماز کا تحفہ لاوے گا، کوئی سجدے کا لائے گا، باری میری آئے گی، اللہ فرمائے گے تو کیا لایا؟ فرمایا میں پگڑی دکھا دوں گا اور کہوں گا مالک میں راستے سے گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میری پگڑی پہ گرا. قیامت کے دن اللہ یہ آنسو میں تیرے دربار میں لے کے آ گیا. رب محمد کی قسم ہے مجھے پورا یقین ہے حسن بصری کے آنسو کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. میں تمہیں خدا سے لینے کا طریقہ بتلاؤں میرے ویرو. مصلی والی جگہ کو ذرا گیلا کر دیا کرو. جب سارے سو جاویں، کوئی تجھے تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی ریرو کرنے والا نہ ہو، کوئی فرمائشیں کرنے والا نہ ہو، اٹھ جا وضو کر کے چپکے سے مصلی پر بیٹھ جا، 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں گر جا. خدا کی قسم رو کے دکھا. بچہ روئے ماں کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے، بندہ روتا ہے خدا کی رحمت چھلکنے لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. تہجد کا وہ سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اس سجدے پر اگر خدا کو پیار آ جائے زندگی کے سارے بگڑے مسئلوں کو اللہ حل کر دیتا ہے. کل کی رات پٹاخوں میں نہ گزارنا، حلوے روٹی میں نہ گزارنا، کر لو تو تمہاری مرضی، لیکن جتنے گناہ کی اتنا رو کے بھی خدا کو دکھا دینا. اور جو زیادہ کوئی نہیں، عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ رو لیو. اگر سارے دل کا تھکا ہوا آدھا گھنٹہ نہیں روتا تو عشاء کی نماز ہی پوری پڑھ لیو اور پھر دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیو اور نہ چاہتے ہوئے ایک آنسو نکال دیو. رونا نہ آوے تو رونے جیسی شکل ہی بنا کے دکھا دیو. مالک کائنات اتنا مہربان ہے، رونا نہیں آتا، رونے والی شکل پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے. آدم علیہ السلام جب نیچے سے میرے پیارے نبی کو بلاوا آیا کہ آ جائیے جناب آدم علیہ السلام، میں نے آپ کو جانے نہیں دینا. پیار سے محبوب آپ یہ بتاؤ کیا کیا لے کے آئے؟ وہ ہوا جو مجھے ملا کسی کو نہ ملا. اچھا کیا ملا؟ چلو کہ میرے اللہ نے مجھے سامنے بٹھایا. کر لوں تھوڑی سی بات ہے وقت آپ کے پاس؟ کر لوں تھوڑی سی. کہ میرے اللہ نے مجھے سامنے بٹھایا کہ محبوب ایک چیز آپ کو دوں جو آج سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دی. اللہ کیا دے گا؟ فرمایا میں آج آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہ سجا دوں. آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں؟ کہ اللہ مجھے کیا اعتراض ہے؟ فرمایا جبرائیل تو آسمانوں پر اعلان کر دے، صدیق زمین پر اعلان کرے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور فرمانے لگے، میں مسکرانے لگ گیا. محبوب ایک چیز آپ کی امت کو دوں، آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں، یا آپ کی امت کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یا اللہ وہ کیا؟ تجھے میں نے خاتم النبیین بنا دیا، تیری امت کو خیر الامم بنا دیا ہے، خاتم الامم بنا دیا ہے. تو نبیوں کا سردار، تیری امت اللہ اکبر امتوں کی سردار ہے. یا اللہ پھر کیا بنے گا؟ فرمایا میرا حبیب اللہ اکبر اس سردار امت سے کہہ دینا نیکی کر کے آنا، جزا والے کام کر کے آنا، تو قیامت کے دن اچھا سلوک کروں گا. الہ العالمین مجھے پتہ ہے اللہ اکبر تو میری امت کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے گا، تو میری امت کے عیبوں کو کسی کو دکھلائے گا نہیں. یا اللہ میدان معاشر میں بھی ہوگا. فرمایا نہیں محبوبہ وہاں تو ثواب حساب دینا پڑے گا. یا اللہ پھر کیا بنے گا؟ الہ العالمین سردار امت ہے، آخری نبی کی امت ہے، قیامت کے دن دوسروں کے سامنے رسوا کرے گا. فرمایا نہیں میرا حبیب میں نے اس کا بھی التزام کر لیا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب تیری امت کے حساب کی باری آئے گی، پھر میں سارے اپنے بندوں کے درمیان پردہ حائل کر دوں گا اور تیری امت کے درمیان تیرے درمیان پردہ حائل کر دوں گا. میں جانوں تیری امت جانے، جو میں حساب لوں گا تجھے بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا. حضور نے فرمایا نا یا اللہ اس وقت تک حساب نہ لینا، میری خواہش ہے میں اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہوں. جہاں میری امت پکڑنے پہ آئے گی کملی والا کہنے لگا میں رو کے دکھاؤں گا. یا اللہ اللہ اکبر جہاں میری امت گرفت میں آئے گی میں تجھے سجدہ کر کے دکھاؤں گا. محبوب خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میری امت کے پردے نہ کھولنا، اگر سب سے پردہ رکھوں تو تیرے سامنے تو تیری امت شرمندہ ہو جائے گی. یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ محبوب زیادہ دور نہیں کروں گا، ادھر آپ کو کھڑا کروں گا، ادھر آپ کی امت کو درمیان میں پردہ
पर्दा हाइल कर दूंगा। अल्लाह फिर क्या होगा? कहा महबूबा तेरी उम्मत को देखूंगा, इनके गुनाह देख के गुस्सा आएगा। जब मेरा गुस्सा मेरे अजाब में बदलने लगेगा, मैं फौरन तेरा चेहरा देखूंगा, मेरा गुस्सा मेरी रहमत में तब्दील हो जाएगा। या अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया इनके अजाब पर गिरफ्त करने लगूंगा। अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया तू झोली फैला के खड़े हो जाना। या अल्लाह मैं क्या करूं? इनको पहाड़ों जितने गुनाहों को देखकर जहन्नम के दरवाजे खुलेंगे। महबूब झोली फैला के रोके दिखा देना, तुझे रोता देखकर जन्नत के दरवाजे खुद खुल जाएंगे। महबूबा इनके नाम अमाल को देखकर गुस्सा करूंगा और तेरा चेहरा देखकर सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिले का टिकट अता फरमा दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने सुना, सब झुक गए। अब्बा क्या हुआ? चुप। क्या हुआ? बताओ तो आदम क्या हुआ? कहा तेरी उम्मत को 4 चीजें ऐसी मिल गई जो मैं आदम को भी कोई नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। 4 चीजें सबकत ले गई सारी उम्मतों से। अब्बा क्या ले गई? हाँ हाँ हाँ। आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मैं सबसे पहले तो सारी बातें छोड़ो, जब आप अपनी उम्मत में जाना तो मैं आदम अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत को सलाम कह देना। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को सलाम कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह ने कहा सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह। महबूबा तेरी उम्मत को वो ताज पहना दिए, तेरा रब भी तेरी उम्मत को सलाम कह रहा है, इब्राहीम भी सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे 4 चीजें मुझे नहीं मिली, तेरी उम्मत को मिल गई। पहली चीज मुझसे लग़्ज़िश हो गई, खता हो गई, मुझे जन्नत से निकाल दिया गया। तेरी उम्मत एक मर्तबा जन्नत में जाएगी, फिर दोबारा कभी नहीं निकाली जाएगी। अल्लाह। और मैं हंसा। फरमाया मुझसे लग़्ज़िश हो गई, मेरे कपड़े उतार दिए गए। अल्लाह। पैगंबर मासूम होता है, पैगंबर से गुनाह नहीं होता। लग़्ज़िश कह सकते हैं, वो भी 70 मरतबा तौबा करनी चाहिए, डरना चाहिए। अल्लाह हमें पैगंबर की शान में गुस्ताखी पे न पकड़ ले। लेकिन आम समझाने के लिए फरमाया मेरी लग़्ज़िश, मुझसे लग़्ज़िश हुई, मेरे कपड़े उतार दिए। तेरी उम्मत का क्या कहना? नंगे होकर गुनाह करेगी तब भी इनके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे। कपड़े उतार के जुल्म करेगी तब भी इनके पर्दादरी नहीं की जाएगी, तब भी इनके पर्दे रखे जाएंगे। तीसरी चीज, महबूब मुझसे लग़्ज़िश हुई, मुझे अल्लाह अकबर मेरी बीवी और मुझे जुदा कर दिया गया। अब 40 साल तक हमें एक दूसरे का पता न लगा। तेरी उम्मत बड़े से बड़ा गुनाह करेगी, मियां बीवी में जुदाई नहीं डाली जाएगी। अल्लाह अकबर। फरमाया चौथी चीज, फरमाया मुझसे लग़्ज़िश हुई, मैं 40 साल तक शर्मिंदगी के मारे सर न उठा सका। नमाज का सजदा किए बगैर नाश्ते पर बैठते क्यों ख्याल नहीं आता? पहली प्लानिंग, पहली प्रोग्रामों में से सुबह फजर की नमाज है, नमाज नहीं पढ़ी, नहाते हुए उसका पानी इस्तेमाल करते क्यों शर्म नहीं आती? उसने एक नमाज का सजदा मांगा, तूने नहीं दिया। तूने पराठा मांगा, इनकार नहीं किया। अंडा मांगा, इनकार नहीं किया। लस्सी मांगी, दूध, चाय, शरबत मांगा, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तू मांगता है, मैं लब्बैक कहता हूं। जब मैं मांगता हूं तो करवट बदल के मुंह मोड़ लेता है। बंदा बता, क्या तूने मेरे से मुलाकात नहीं करनी? अगर मैं तेरे पे जुल्म करता, मैं तुझे 9 बजे बुलाता, मैं तुझे 10 बजे बुलाता, मैं 10:30 फिर तुझे बुलाता, मैं तुझे 11 बजे बुलाता। देख मेरी मेहरबानी, मैंने 7 बजे से 5:30 से लेकर मुझे तुझे 1 बजे तक छेड़ा नहीं है। मैंने उंगली नहीं तुझे लगाई। क्यों? इस वक्त तेरे बच्चों का तेरे पे हक है, तेरी बीवी का तेरे पे हक है, तेरे कारोबार का हक है। और बंदे जब तू मसरूफ था मैंने तुझे नहीं बुलाया, और बंदे जब मैंने बुलाया बता तू क्यों नहीं आया? और बंदे एक मर्तबा किसी को आवाज दे, दूसरी मर्तबा कहता है तेरू सुनता कोई नहीं, मारा छितर, इसको यूं करो गाली देता है। और बंदे एक मर्तबा तेरे बुलावे पर ना आए तो दुकान से नीचे उतार देता है। तो 5 मर्तबा मेरे बुलावे पे ना आया, बता मैंने तुझे दस्तरखान से उठाया क्या? मैंने तुझे बिस्तरे से उठाया क्या? मैंने तेरे कपड़े नंगे किए क्या? मैंने तुझे जमीन में गाड़ दिया? फिर भी कहता है, फिर मैं क्यों ना कहूं, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। सोने से पहले बता तो सही, मेरे कहने पे तू मेरे घर में क्यों नहीं आया है? बता तो सही मुझे। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे मुझसे लग़्ज़िश हो गई। मैंने कहा अल्लाह माफ कर दे। यहां कोई नहीं करना, मैं आदम अबुल बशर, तमाम इंसानों का बाप, या अल्लाह माफ कर दे। चल
جاؤ. کہاں جاؤ؟ عرفات کا میدان تلاش کرو، مینا کا میدان تلاش کرو، مزدلفہ کا میدان تلاش کرو. فرمایا میرا پیغمبر میں 40 سال عرفات کا میدان ہی تلاش کرتا رہا، مارے شرمندگی سے میں نے 40 سال میں کبھی آسمان کو نہ دیکھا. اللہ اکبر. مجھے پتہ نہ لگا میری داڑھی میری مونچھوں کا کیا ہوا، میری پلکوں کا کیا ہوا. ایسا بھی کوئی ہے او لوگو 40 سال لغزش ہو گئی، پاؤں پھسلا، 40 سال نگاہ اٹھا کے نہ دیکھی، لیکن ہم نے قدم قدم پہ گناہ کیا، خدا کی قسم نگاہ جھکا کے نہ دیکھی. اور لوگوں قبر اندھیروں کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر سانپوں کا گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے. او لوگوں اللہ کے واسطے مکان میں بجلی چلی جائے سولر ہے، مکان میں بجلی چلی جائے یو پی ایس ہے، مکان میں بجلی چلی جائے جنریٹر ہے، مکان میں چلی جائے میرے عزیزوں بیٹری والے پکے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ اس گرمی میں تو ایک مرتبہ بھی پکے کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا. اور قبر کی گرمی سے دنیا کی گرمی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اس گرمی میں رات کیسے گزارے گا؟ اللہ کے واسطے اس کے لیے بھی تو اے سی کا انتظام کر، اس کے لیے بھی تو پنکھے کا انتظام کر. آدم علیہ السلام کہنے لگے مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے کہا عرفات کے میدان میں جا. 40 سال تک میں عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا. جب مجھے عرفات کا میدان ملا پھر مجھے توبہ کے بول سکھائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فرمایا میں نے توبہ کی. محبوب تیری امت کا کیا کہنا؟ کہو نا ذرا سبحان اللہ. محبوب تیری امت کا کیا کہنا؟ کیا فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے توبہ کے لیے عرفات کے میدان میں بھیجا گیا. تیری امت بڑے سے بڑا جہاں گناہ کرے گی، یہاں بڑا سے بڑا گناہ کرے گی، اور یہی کھڑے ہو کے کہے گی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ اعزاز اللہ نے تیری امت کو عطا فرمایا. خدا پاک کی قسم جس نبی اللہ سے لے کے دے رہے ہیں، نبی جس امت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آج وہ امت میرے عزیزوں کس طرف جا رہی ہے، کس تباہی کی طرف جا رہی ہے. اللہ اکبر. پھر ایک اور اعزاز. کیا نام بچے کا جس نے قرآن پاک پڑھا؟ اس کے والد صاحب کا نام؟ بیٹھے یہاں آپ بھی حافظ ہیں؟ حافظ ہیں؟ اچھا میں یہ سننا چاہ رہا تھا. اگر آپ کہتے ہوں پھر میری بات ادھوری ہے. آپ حافظ نہیں؟ حافظ بن گیا. کوشش کرنا جب تک اس کا مسلح نہ سن لو اور اس کا استاد اجازت نہ دے اپنے بچے کو اسکول کے کسی کے بہکاوے میں نہ آنا. تم نے نام کے لیے حافظ نہیں بنایا. میں آگے بات بھی کروں گا، بس آخری بات ہے میری. بچہ تراویح میں قرآن سنائے اور باپ کو پیچھے بیٹا آگے کھڑا ہوئے اور فرشتے یوں دیکھیں اور چاہت بھری نگاہ سے ترسیں. اللہ، یہ اعزاز ہے والدین کے لیے. چاچے تائے بھتیجے، اجی کیا ہو رہا ہے، اجی کیا ہو رہا ہے؟ آج میرے بیٹے کا ختم قرآن ہے. اچھا تیرا بیٹا ابھی تو اس نے حفظ کیا تھا قاری کاشف کے پاس، قرآن سنا رہا ہے. آج اللہ اکبر. جب مٹھائی لے کے جاتا ہے، اللہ، جب پھولوں کے ہار لے کے جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھ لو یہ دنیا کی خوشی ہے، میں آخرت کی کیا خوشی دوں گا میں بتاتا ہوں. کیا نام ہے وہ پرلے درجے میں جنت الفردوس میں بیٹھا ہوگا. جنتی غلمان آئیں گے. ہاں جی کچھ چاہیے؟ اور نا جی نا اللہ دے بڑی شکر ہے. جنت الفردوس میں کیا چاہیے؟ پانی کا کچھ نہیں، رس نہیں، کھانا کا سب کچھ، کپڑے کا نہیں. پھر کیا بات ہے پریشان کیوں ہے یار؟ میرا بیٹا محمد احتشام تھا، عبدالحنان صدیقی واڑے میں آیا تھا. پوری مارکیٹ کے اندر ہزاروں کے اجتماع میں بچے کی حامل ہوئی تھی، جس کے صدقے سے مجھے جنت ملی. وہ میرا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا. کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ ہمیں نہیں پتا. اللہ سے پوچھتے ہیں. اللہ جی یہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہے، کہہ رہے ساری چیزیں مل گئی، مجھے میرا احتشام نظر نہیں آ رہا. اللہ فرمائیں گے وہ نچلے درجے میں ہے. بھائی وہ تیرا بیٹا نیچے ہے. اچھا فرشتہ بات سنیو. کیا میں تو حافظ بھی کوئی نہیں، مجھے 10 صورتیں کچھ زبان نہیں آتی، وہ بھی اٹک کے پڑھے کروں تھا. اور بیٹا قرآن پاک میں تراویح پڑھاتا تھا. اچھا تراویح میں قرآن پاک پڑھتا تھا، وہ نیچے میں اوپر کیوں؟ چلو جی اللہ سے پوچھ کے چلے. اللہ جی حافظ قرآن نیچے، ان پڑھ باپ اوپر، وجہ اللہ کے بتاتا ہوں. پہلے بتا ملنا اسے. یہ اللہ جی میرا ملنے کو دل کر رہا ہے. اللہ فرمائیں گے فرشتوں جاؤ نورانی مخلوق ذرا اپنے پروں میں بچھا کے اسے لے کے آؤ. اللہ میرا قانون کوئی نہیں جسے میں اوپر کر دوں اسے نیچے نہیں کرتا، اور نیچے والے کو تو اوپر کرتا ہوں. جب جنتی روحیں جنت کے غلمان پروں میں سے اٹھا کے لائیں گے، جب آمنے سامنے پہلی ملاقات ہوگی، آہا میرا پترا کہاں تھا تو؟ ابا وہ نیچے. ادھر اللہ کے پاس تو چلے. اللہ جی اللہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، بخاری شریف بھی پڑھایا کرتا تھا، صرف ناب بھی پڑھایا کرتا تھا. اللہ 10 سال تو میں اس کے پیچھے تراویح پڑھتا رہا.
پتہ نہیں پھر کتنی اس نے تراویح پڑھائی. اللہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں. بیٹا جی بتا تیرا ابو کب فوت ہوا تھا؟ اللہ میرے سے 40 سال پہلے فوت ہو گیا تھا. اچھا پھر تو 40 سال بعد کے کیا کرتا رہا؟ اللہ ہر رمضان میں باقاعدگی سے قرآن تراویح میں سناتا رہا. اللہ فرمائے کہ تبھی تو کیا فرمایا تیرا باپ تو نچلے درجے میں بیٹھا تھا. جس رات تو تراویح میں قرآن پڑھتا تھا تلاوت تو کرتا تھا میں تیرے باپ کے درجے بلند کرتا تھا. اگلے سال تو نے پڑھائی تلاوت تو نے کی میں نے درجہ بلند کر دیا. تو اپنے باپ کے مرنے کے 40 سال تک زندہ رہا, 40 سال تک تو قرآن سناتا رہا, میں درجے کرتا رہا, پڑھتا رہا. تیری تلاوت کی برکت سے تیرا باپ جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے. یہ تو اس کی تلاوت کی برکت سے ہے. اللہ جو یہ تلاوت کرے گا میرے نبی نے فرمایا پروں والا گھوڑا بلایا جائے گا, یوں اچھلتا ہوا آئے گا اللہ کے عرش کے سامنے. اللہ کہے گا تشاب جی اللہ جی بیٹھے گا اس پہ جی اللہ. اللہ فرمائے گا بٹھاؤ اسے. جب بٹھایا جائے گا گھوڑے کو کہے گا خبردار اس کی تلاوت پہ چلنا ہے, اس کی تلاوت پہ رکنا ہے. پڑھ بیٹے پڑھ میرے بندے پڑھ الحمدللہ رب العالمین. یہ پڑھے گا گھوڑا اپنے پر مارنے لگ جائے گا. یہ پڑھتا جائے گا گھوڑا جنت الفردوس میں سیر کراتا جائے گا. جہاں والناس ختم کرے گا وہی اس کے لیے محل تیار کر دیا جائے گا. اب میرے ساتھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے. اب ان بچوں کو قرآن تم نے ان کے لیے نہیں پڑھایا, قرآن تم نے اپنے لیے پڑھایا ہے. اب ان بچوں کو اس قابل بنا دو, پابندی کرو کہ تمہارے بچے جو حافظ بنے روزانہ 3 پارے کی 1 پارے کی ترتیب گھر میں بنائیں. گاڑ دو ان کو کہ خبردار سب تک سپارہ نہیں پڑے گا, میں تیرے پاس سے اٹھوں گا نہیں سنا مجھے سپارہ. اللہ اس کا پھر میں تمہیں میرے عزیزو اس کا بھی انشاءاللہ تعالی بیٹا مرنے کے بعد پڑھے گا, باپ کو قبر میں اعزاز ملے گا. وہ میرا پہلا اعلان شاید آپ کو یاد ہو. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. کیا اعلان حضرات؟ ایک ضروری اعلان سنو. مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے, جس کسی نے ہمارے ابو جان سے کچھ لینا دینا ہو تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے. میں بھی وہاں پاس کھڑا تھا جب بیٹوں نے کہا ہاں جی ہاں ہم دیں گے تو قبر نہیں یوں کر کے جھٹکا کھایا. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ سونامی زلزلہ ہے؟ کہا نہیں زلزلہ نہیں آیا. اتنے سا قبر میں سوراخ ہوا, میت نے یوں کر کے ابا جی نے قبر میں سے جھانک کے دیکھا. عبداللہ نال خطیب پاک اس دفعہ کا جی یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا تیرا بیٹا حنیف ہے, تیرا بیٹا رشید ہے, تیرا بیٹا اکرم ہے. کہا کیا اعلان کیا؟ میں نے کہا اس نے اعلان کیا ہے جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہو اپنے باپ کا حق ہم دیں گے. اللہ کہ ان ظالموں کو ذرا میری طرف توجہ ہو, ان کا حق بعد میں دینا, پہلے میرا حق مجھے دے کے جاؤ. اجی تجھے کیا ہوا؟ کہ جس طرح انہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھ کے قبر میں اتارا, 2 فرشتے ڈنڈا لے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور فرشتوں نے مجھے یوں کر کے دیکھا. رب اکبر کی قسم ہے ان کی گھوری کی وجہ سے میری کفن کی تنیاں پھٹ گئی. میرے بچوں کو برادری چلی جائے پرواہ نہ کرنا, میرے 4 بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ. اتنا قرآن بیٹھ کے پڑھو, اتنا درود شریف بیٹھ کے پڑھو تاکہ تمہاری تلاوت کی وجہ سے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, ورنہ ان کا ارادہ اچھا کوئی نہیں. جاؤ میری بیٹیوں کو پیغام دے کے آؤ, جاؤ میری بیوی کو پیغام دے کے آؤ. کم سے کم ساری رات قرآن پڑھ, کم سے کم ساری رات سجدے میں پڑھ کے میری مغفرت مانگ لے. ان فرشتوں کا ارادہ میرے چھوڑنے کا نہیں. اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا بیوی رو کے دکھائے گی, بیٹا خدا کے دربار میں تلاوت کرے گا, بیٹی تسبیحات میں پکڑ کر درود شریف پڑھے گی. اس کے درود شریف کی پڑھنے کی برکت سے قبر کے اندر اللہ کا غصہ بندے کے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا. تو میرے ویرو اپنے بیٹے کو وکیل بناؤ, انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, لیکن گھر میں سے ایک فرد بچہ یا بچی قرآن کا حافظ بنا دو. رب کعبہ کی قسم وہ ثواب کی نیت سے پڑھے نہ پڑھے وہ لیٹے لیٹے تلاوت کرے گا. خدا کی قسم تلاوت اس کی ہوگی, جنت کا دروازہ ہماری قبر میں کھل جائے گا. آج نیت کرو میرے عزیزو, احساس ندامت کو رکھتے ہوئے, احساس رکھتے ہوئے آج سارے کے سارے نیت کرو. امتحانات سر کے اوپر ہے, انشاءاللہ امتحانات سے بچے فارغ ہو جائے. کئیوں کے امتحان ہو گئے, نتیجہ آنے کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالوں گا, قرآن کا حافظ بناؤں گا. اپنی بچی کو مدرسے میں ڈالوں گا, حافظہ عالمہ بناؤں گا. انشاءاللہ یہ نیت میں کرتا ہوں, آپ بھی انشاءاللہ اس کے ارادے کرو کہ ہر گھر سے قرآن کا حافظ بنائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. ہر گھر سے دیلدار بنائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. یہ مدرسہ سیدہ عائشہ للبنات, بنین اور بنات کے لیے الحمدللہ پہلے 2 یا 3 سال اس مدرسے کو ہوئے. یہ پہلی کارکردگی الحمدللہ. اگر اس کارکردگی سے خوش ہو, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, تو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو. انشاءاللہ لیں گے. کہہ دو انشاءاللہ لیں گے. اللہ اکبر. اللہ تمہاری کوشش کو, کاوش کو قبول فرماؤ. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے,
آخری 1 منٹ کی بات، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال افطاری لا کے نہیں کرنا، فریج بھر کے نہیں کرنا، اس کا استقبال پہلے سے نماز کی عادت ڈال لو، اس کا استقبال خط بنوا کے داڑھی کا ارادہ کر لو، اس کا استقبال سروں پہ دوپٹے ڈال لو، خریداری رمضان سے پہلے کر لو۔ یہ نہ ہو تیری میری بہن بیوی بچے کپڑے لینے کے لیے بازار جائے اور غیر محرم کی نگاہ ان کے چہرے برقعے پہ پڑ جائے، روزہ سارا ہی خراب ہو جائے، رمضان کا مہینہ خراب ہو جائے۔ کوشش کرنا بازاروں میں کم جانا، کوشش کرنا خدا کی قسم شیطان والے اڈوں پہ کم جانا، اور کوشش کرنا جس جگہ خدا کی رحمت اترتی ہے مساجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، مصلی پہ صلاۃ و تسبیح پہ، نوافل میں ذکر اذکار میں اللہ اللہ کرتے ہوئے، اور سارے کام نہیں کرنے نہ کرو، روزہ رکھ کے سوئی جایا کرو۔ رب کعبہ کی قسم تمہارا سونا بھی روزے کی حالت میں ثواب لکھا جائے گا، عبادت لکھا جائے گا۔ انشاءاللہ میں بھی بچنے کی کوشش کروں گا، آپ کا بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ بے حیائی کے کاموں سے بچیں گے۔ اور ایک اور بات، مولوی صاحب آپ ہمیں تلقین کر رہے ہو، یہی تو سال کا سیزن ہوا کرتا ہے۔ مولوی صاحب کمائی کا سیزن ہے، 11 مہینے کمائی کا سیزن، یہ 1 مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سیزن ہے۔ سارے دکان والے نہیں بیٹھے، 2-4 میرے جیسے ریڈی والے بھی ہوں گے، سن لو بعد میں جو کہہ رہا، بس یہ آخری لفظ، 2-4 میرے عزیزوں ریڈی والے بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ صبح فجر کی اذان کے بعد منڈی جاویں گے، اللہ اکبر، سحری پہلے کر کے چلے جائیں گے، چائے بھی منڈی میں جا کے پئیں گے، پھر سامان لے کے آئیں گے، 2-2 گھنٹے اسے پانی میں گوتے دیں گے، پھر کپڑے سے صاف کر کے یوں کر کے چمکائیں گے، اور اپنے قد سے اونچی بڑی ڈھیری لگائیں گے اور نیچے خراب مار رکھیں گے۔ حاجی صاحب دیکھو آج یہ شکر پارے لے کے آئے، حاجی صاحب دیکھو میوہ میوہ، حاجی صاحب منہ کے اندر رکھو گے یہ پتاشے کی طرح ہی پگھل جائے گا، لے لو۔ حاجی صاحب نے تیری زبان پر اعتبار کیا، تیرے ہاتھ کے اندر ٹک ٹک والی تسبیح پہ اعتبار کیا، حجی روزہ رکھا، جی اللہ کا شکر ہے سارے گھر والوں رکھا، تیرے روزے پر اعتبار کیا۔ دیکھنا جو دکھائے گا وہی دینا، اللہ کی قسم جو دکھائے گا دے گا کچھ اور۔ اگر میرے عزیزوں یہ دکھایا یہاں سے دیا، کتنے دانے دے گا؟ 4 دانے دے گا، 5 دانے دے گا، ان دانوں سے جو بیچے گا تیرے گھر کے اندر ترکاری آئے گی، تیرے گھر کے اندر دھنیا سبزی آئے گی، تیرے گھر کے اندر روٹی آئے گی، سارے بالک روزہ رکھیں گے، سارے بالک افطار کریں گے۔ بس خدا کے واسطے دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لینا، تو 1 کلو امرود نہیں دے رہا بلکہ اپنے سارے گھر والوں کے روزے دے رہا ہے، تو 1 کلو امرود نہیں دے رہا، سارے گھر والوں کی افطاری اور سحری کے دسترخوان دے رہا ہے۔ تو نے 1 کلو امرود خراب ڈال کے دکھایا کچھ اور دے دیا۔ فرشتہ کہتا ہے ظالم تو نے کیا کیا؟ تو نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ جو سحری کی تھی، رات تراویح پڑھی تھی، جو کل کا تو نے روزہ رکھا تھا، 4 امرود کے دانوں کے پیچھے تو نے سارے روزے تراویح کا ثواب بھی تھیلے میں ڈال کے دے دیا ہے۔ اب بتاؤ خسارے کا سودا، دھوکے کا، جیسا مرضی کرو تمہاری مرضی ہے، تمہارے ہاتھ کا تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہاتھ میرا ہوگا تمہیں بھگتاوا نہیں کرنا پڑے گا، اگر ہاتھ تمہارا ہے تو مجھے بھگتاوا نہیں کرنا پڑے گا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تمہارے اندر اس وقت رہل پہل بچی ہوئی ہے، جھگڑے فساد دنگا مچتی، روح پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا در ہے، اگر پکڑنے پر آ جاؤں تو رتی رتی کا حساب لو۔ ویعفو عن کثیر، بہت ساری باتوں کو تو میں درگزر ہی کر دیتا ہوں کہ دفع کرو میرا بندہ ہے۔ اگر پکڑنے پر آ گیا، عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیا شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ خدا سے عدل انصاف نہ مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ عدل کرنے پر آگے تو آنکھ کے دکھاوے کا بدلہ نہیں دے سکتے، اگر معافی مانگ لی تو سمندروں جتنے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سارا مجمع کہہ دے یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سب سے پہلے تو میرے عزیزوں گناہوں والی زندگی سے بچنے کا ارادہ کرو، اور نیکی والی زندگی پر میرے عزیزوں چلنے کا ارادہ کرو، اور اپنے چہروں پر رحمت دو عالم کی سنت مبارک کو سجاؤ تاکہ خدا کو ہمارے چہروں پر رحم آ جائے۔ اور دوسرا میرے عزیزوں ختم نبوت کے صدقے اللہ نے کار نبوت آپ کو مجھے دیا، یعنی تبلیغ کا کام، میں نے بھی دین پر چلنا ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے میں نے نکلنا ہے، مال جان لگانا ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ خاتم النبیین کے صدقے اللہ نے اعزازی طور پہ اس امت کو عطا فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
भलाई का काम करना है, बुराई से मना करना है और खुद भी बचना है। इसकी अल्लाह की कसम, मैं हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र को यूं करके गले से लगा के बैठा और मैं वादा कराया इंशाअल्लाह अपनी सलाहियतों को, माल जान को जरिए के तौर पे अल्लाह के दरबार में दीन की तरक्की के लिए कबूल फरमाऊंगा, करवाऊंगा। आप भी इरादा करो, माल भी, जान भी, औलाद भी, सलाहियत दीन की तरक्की के लिए लगाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। चिल्ले 4 महीने भी लगाएंगे, मुल्कों के अंदर भी जाएंगे। मेरे अजीजों, आज जुमेरात है, कल जुमातुल मुबारक है। बताओ मेरे अजीजों, दीन मेरी जिंदगी में सारे आलम में आ जाए, इसके लिए कौन है जो अल्लाह के रास्ते में कल 3 दिन लगाएगा? खड़े होके बताओ मेरे भाई, कम से कम इतने बजे में एक जमात दो इंशाअल्लाह। माशा, उठो उठो उठो, उठ के दिखाओ इंशाअल्लाह। जो खड़े तो खड़े रहे कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए निकलूंगा। उठ के खड़े होके एक जमात खड़ी कर दो, मैं निकलूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये देख उठे, अल्लाह के बंदे उठे, 2-4 और खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, अल्लाह के इंशाअल्लाह निकलेंगे। जो खड़े तो खड़े रहे मेरे भाई, जो खड़े हो तो खड़े रहो कम से कम माशाअल्लाह। पूरी जमात दो मेरे भाई, ये तो 2 जमातें होगी इंशाअल्लाह। निकलोगे इंशाअल्लाह मेरे भाई, अल्लाह खैर रखे, निकलोगे, अल्लाह इस्तिकामत अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सदीकी के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे चैनल रूहानी राज इस्लामिक वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।